مسلم میں جو لکھا ہے ہاں جی اس کی تو تمام متصل الاسناد مرفوع حدیث جو ہیں قطعی الصحت ہیں، اور یہ تو جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں، آپ کو بھی ٹیسٹ لگا لیتے ہیں۔ تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور بخاری کا اس کا طریق ہے 2812۔ ہاں جی اب تو ویسے اس کا نمبر ہی بولے تو ساتھ ہی کھوتی مر جاتی ہے ندی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وائے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھیا پھر فیصلہ کرو کہ مولا علی کی پارٹی جنت اور اللہ کی پارٹی ہے، اور مولا علی کے مخالفین جو آل امیہ تھے وہ جہنم کی طرف بلانے والی پارٹی ہے۔ جہنمی نہیں میں کہتا، جہنم کی طرف بلانے والی۔ ساتھ ہی وہ بخاری مسلم کا بخار محبت ختم، یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سر مسلم کا آپ مقدمہ پڑھیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم میں نے خود لکھا ہے کہ میں تو عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو عام میں بیان نہیں کریں گے، تو چلیں مسلم کی آپ کو حدیث بیان کر دیتے ہیں، کریں جی۔ مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور ایک تابعی آ کے ان سے کہتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ نے اللہ کے نبی سے خود سنا تھا ان کا، میں کعبے کے سائے میں بیٹھا ہوں، میرے کانوں نے نبی علیہ السلام سے یہ خود سنا تھا کہ اطاعت امیر کرنی ہے، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی۔ تو انہوں نے کہا پھر اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان، چلیں ہم تو احترام سے نام لیں گے، رضی اللہ عنہما، جو ہمارے امیر ہیں اس وقت، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو، یعنی ایک دوسرے مسلمان ہی ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو کہا کہ اپنوں کو گویا قتل کرنا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ اب ہمیں بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں کہ یا معاویہ کی بات مانیں؟ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کا تو خیال ہے خاموش ہو کے انہوں نے کہا ہوگا تجھے ایران سے فنڈ آتا ہے، کہیں تو انجینئر کی ویڈیو تو نہیں دیکھتا، تو نے کہیں ڈائریکٹ تو نہیں حدیث پڑھ لی؟ تو وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ جن کاموں میں معاویہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے اس میں ان کی اطاعت کرو، اور جس میں وہ مخالفت کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہ حدیث جب ہم مسلم سے بیان کرتے ہیں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم کی 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بغض علی کی جتنی شکلیں ہیں وہ منافقت کی اولین علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بس آپ یہ حدیث کسی سنی کی مسجد میں لگا کے دیکھیں تو شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی، چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی اہل حدیث ہو، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو کسی اور پلیٹ فارم سے بول رہا ہے، حالانکہ مسلم شریف ہمارا ہی پلیٹ فارم ہے، بخاری ہو مسلم یہ دونوں ہمارے ہی پلیٹ فارم ہے۔ تو اس کے اوپر مجھے بتائیں اب اہل حدیث کو کیا غصہ کھانے کی ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے اہل تشیع کی طرف آ جائیں، وہ تو خود اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ آل امیہ کے دور پہ میں سیدنا علی پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، تو تم نے وہی کام شروع کر دی۔ میرے پاس تو کوئی شیعہ آتا، میں کہتا ہوں میرا تم سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ تم معاویہ کے ٹریک پہ اور میں علی کے ٹریک پہ ہوں۔ علی نے تو اپنے مخالفین کے لیے دعائیں بھی کی، ان کے جنازے بھی پڑھائے، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کیا، ان کی لاشیں اٹھائیں، ان پہ گریہ کیا، اور تم لوگ جو ہے وہ حضرت علی کے طریقے پہ نہیں چلتے ہو، اور ان لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہو جنہوں نے 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کی، تم بھی صحابہ پہ لعنت کر کے انہی کے طریقے پہ ہو، تو آگے سے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہے ان کو سمجھانے کا؟ تو ہم جس اصول اور مبادی، اسی کو میں نے اینٹی وینم، پھکی الزامی جواب نام دیا ہوا ہے۔ جیسے کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو اس کا علاج پھر کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم، جو اس کے زہر سے بنتا ہے۔ تو میں اسی اصول کے اوپر ان کو جواب دیتا ہوں، اسے میں اینٹی وینم کہہ دیتا ہوں، پنجابی میں اسے پھکی کہہ دیتا ہوں، اردو میں اسے کہا جاتا ہے الزامی جواب، کہ ہاں بھئی اب اس پہ اگر یہ بات ہے تو بھی ماننا، تو یہ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔